بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ کیا ہم نے تمہیں ایک بے حیثیت پانی سے خلق نہیں کیا تو ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرایا ایک خاص وقت تک، سو ہم نے اندازے مقرر کیے تو ہم کیا خوب اندازے مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ وہ اللہ کے جو معمولی اس قطرے سے ایک اتنا زبردست دیکھنے والا، سننے والا، سوچنے سمجھنے والا، چلنے پھرنے والا انسان پیدا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، تو وہ دوسری دفعہ بھی اس کو بنانے پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کو بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو بس یہ جو یہاں پر استفہام ہے، سوال ہے، یہ اقرار کروانے کے لیے۔ کیا، لم نہیں، نخلقکم، توجہ فرمائیں، دو حصے ہیں، نخلق اور کم۔ کم یعنی تمہیں یا تم کو، نخلق ہم نے خلق کیا، اور لم نخلق ہم نے خلق نہیں کیا۔ الم نخلقکم، کیا ہم نے تمہیں خلق نہیں کیا، تمہیں پیدا نہیں کیا۔ نخلق پر توجہ فرمائیں، اس کے حروف اصلی ہیں خا، لام اور قاف، یعنی خلق، خلق کرنا یعنی پیدا کرنا، بنانا۔ یہ لفظ قرآن کریم میں بہت زیادہ تکرار ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام خالق ہے، جو اسی خا، لام اور قاف سے بنا ہے۔ تو اس کا معنی کئی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہم اس کا معنی عرض کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اس کو توجہ کے ساتھ ذہن نشین فرمائیں گے انشاءاللہ۔ عرض کیا کہ نخلق کے بنیادی حروف ہیں خا، لام اور قاف، یعنی خلق۔ خلق عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں خلق کیا یعنی پیدا کیا، یعنی بنایا، لیکن اس کا جو صحیح، دقیق اور باریک بینی سے دیکھا جائے تو جو اس کا معنی ہے اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ خلق کا بنیادی معنی ہے کسی چیز کو بنانے یا کاٹنے کے لیے ماپنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو درزی ہوتا ہے، جس نے کوئی کپڑا سینا ہو، مثلا لباس کو سینا ہو، تو وہ پہلے جو اس نے جس کے لیے لباس بنانا ہے اس کا جو سائز لیا ہوتا ہے، ناپ لیا ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کپڑے کو کاٹتا ہے۔ یعنی گویا اس کے ذہن میں ایک تصویر ہے کہ میں نے یہ لباس اس طرح کا بنانا ہے، اس اندازے کا، اس سائز کا بنانا ہے۔ اس اندازے کے عین مطابق بنانے کے لیے جب وہ اس کو کاٹتا ہے، اور اس کو بلکہ کاٹنے سے پہلے اس کو ماپتا ہے کہ مثلا کتنا کاٹنا ہے، کتنی لمبائی ہونی چاہیے، کتنی چوڑائی ہونی چاہیے، اس ماپنے کو خلق کہتے ہیں۔ یہ اس کا بنیادی ترین معنی ہے، یعنی اندازہ لگانے کا معنی اس میں آ جائے گا، ماپنے کا معنی اس میں آ جائے گا، اور پھر اسی خلق میں ایک اور معنی پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ جو چیز بنانے کا ارادہ ہے وہ کیسی بنے گی، اس کی تمام اس کے جو اجزاء ہیں، اس کے جو اعضاء ہیں، وہ سب آپس میں تناسب اور توازن رکھتے ہوں، یعنی بے ہنگم قسم کی چیز وجود میں نہ آ جائے۔ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے اس چیز کو خلق کیا جانا ہے، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس چیز کے مختلف اعضاء کا، اجزاء کا تناسب دیکھنا
اور توازن دیکھنا، غیر متوازن ان بیلنسڈ اور بھدی اور بے ہنگم قسم کی چیز تاکہ وجود میں نہ آئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔